بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبرا نیوز پروگرام میں ٹائم ٹو ٹاک کے ساتھ شوکت حسین تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہے. آج ناظرین سب سے پہلے میں اپنے جو اسٹوڈیو کے ہمارے پروڈیوسر ہیں جناب نوید اشفاق صاحب، ہمارے جو ٹیکنیکل سٹاف ہے جناب راجہ ابرار صاحب اور جنید یہاں ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہ ماحول جو آپ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت قسم کا، ان لوگوں کی بڑی محنت ہے لائٹنگ وغیرہ کا اور باقی چیزیں جو ہیں ان لوگوں نے بہت دیر محنت کر کے اس کو ترتیب دیا ہے. سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اور ادارے کی طرف سے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. پروگرام جو آج کے پروگرام میں صرف ایک دو ٹاپک ڈسکس کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا، آج سے یوں کہہ لیں کہ تقریباً 30 سالہ پرانا ایک تعلیمی ادارہ ہے یہاں باغ سے چند فاصلے پہ، یہاں ہاڑی گیل میں ایک تعلیمی ادارہ ہے، اس کی یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گا. ہم ایک دوسرے پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ زلزلے کی 12ویں برسی جو ہے وہ بن رہی ہے، اس پہ مختلف تقاریب ہو رہی ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں. باغ پورے میں مضافاتی علاقوں میں بے شمار جو اسکول ہیں وہ نہیں بن سکے، ان کی عمارات تعمیر نہیں ہو سکی. یہ جو عمارت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ناظرین، یہ تقریباً 1987 میں بنی اور اس وقت کے وزیر اعظم سردار سکندر حیات صاحب نے اس کا افتتاح کیا. اور اس کے بعد یہ ابھی تک مڈل سکول ہے، یہ گرلز مڈل سکول ہے. ہائی سکول بنا تھا لیکن ساتھ میں چونکہ کالج بن گیا تو پھر اس جو ہائی کلاسز تھی وہ یہاں سے سکپ کر لی گئی. شہر کے بالکل قریب یہ سکول موجود ہے. سکول میں بچیوں کی کثیر تعداد موجود ہے، باوجود اس وقت پرائیویٹ سکولوں کے ہونے کے وہاں پہ سٹاف بھی بڑا ایکٹیو وہاں پہ موجود ہے. اور وہاں پہ جو حالت ہے، جس حالت میں بچیاں بیٹھ کے پڑھنے پہ مجبور ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے. یقیناً آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا پوزیشن ہے اور کس پوزیشن میں یہ بچیاں بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں. بلکہ ایک بچی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم ایسی جگہ بیٹھی ہیں کہ ایسی جگہ پہ شاید بکریاں بھی نہیں باندھی جاتی. آپ اس بچی کی بات سن سکتے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس جگہ پہ پڑھ رہی ہیں. یہاں پہ بکریاں باندھنے کی جگہ نہیں ہے، نہ ہی ہمیں کوئی بلڈنگیں دی جا رہی ہیں. ہم بڑی مشکل حالات میں یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ناظرین کہ یہ جو سکول ہے اس کی جو عمارت ہے جگہ بہت ہی کم ہے، اور یہ جو شیلٹر یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، کچھ میری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ یہاں پہ یہ شیلٹر، یہ جو یہاں پہ معلومات ہیں انہوں نے خود بنائے ہیں، خود لکڑیاں جمع کر کے کہیں سے چادریں مانگ کے خود بعض شیلٹر انہوں نے تعمیر کیے ہیں. اور اس میں بچیاں جو ہیں وہ یہاں پہ بیٹھ رہی ہیں سردیوں اور گرمیوں میں. تھوڑا بہت ان کو شیلٹر ملتا ہے اور کلاس سے کلاس جڑی ہوتی ہے، ان کو پڑھانے میں مشکل پیش آتی ہے اور بے شمار ایشوز ہیں. جو ادارے کی سربراہ ہیں انہوں نے جو ہمارے ساتھ گفتگو کی ہے ناظرین، ہم یہاں پہ وہ گفتگو بھی دیکھ لیتے ہیں. السلام علیکم. یہ ہم گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس اسٹرینتھ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن بچوں کے بیٹھنے کے لیے نہ ہمارے پاس فرنیچر ہے اور نہ ہی کوئی ہمارے پاس کمرے ہیں. تو جب بارش ہوتی ہے تو اس وقت ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پھر ہمیں یعنی سارے بچوں کو ایک ہی جگہ پہ بٹھانا پڑتا ہے. ٹیچر ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، بہت محنت کرواتے ہیں، بہت کام کرواتے ہیں. اللہ کا شکر ہے یہاں کا سٹاف بہت اچھا ہے، لیکن صرف ہمارے پاس بلڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے بچوں کی تعلیم پہ ہمیں بڑا وہ مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ نہ انہیں ہم کو یعنی بلیک بورڈ استعمال کرنے کی کوئی جگہ ہے کہ وہاں پہ ہم. اور یہ بچے اتنے غریب بچے ہیں جن کے پاس نہ کاپیاں نہ پینسل، وہ خود یعنی ہم سٹاف سارا مل کے تو ان کے لیے جو یہ فرنیچر ہے وہ ہم نے ان کو دیا ہے. تو پھر اس کے بعد بیٹھنے کی بھی کوئی جگہ نہیں تھی، تو یہ یعنی بہت بڑا مسئلہ ہے. تو میں یہی گزارش کرتی ہوں کہ اگر ان کے لیے بلڈنگ کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے تو بچے ماشاءاللہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں، ٹیلنٹ بچے ہیں، صرف ان کے جو ہے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اور بلڈنگ بھی نہیں ہے. وہ بتا رہی تھیں کہ جب تک یہاں پہ عمارت نہیں بنتی، لوگوں کو سہولت نہیں مل جاتی پراپرلی، تو ہم بچوں کو جو بہتر تعلیم ہے وہ نہیں دے سکتے. رزلٹ بھی اچھا رہا ہے ادارے کا، ساری بات انہوں نے بتائی. ہاڑی گیل پریس کلب کے صدر اور سینئر صحافی جناب خالد کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد کیانی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ خالد کیانی صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ، کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ادارہ جو ہے وہ آج تک مکمل نہیں ہو سکا اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ شوکت صاحب، یہ اسکول تقریباً 1987 میں یہ قائم ہوا تھا، مڈل اسکول ہے، اور اس میں اس وقت سے لے کر اس وقت تک کوئی بلڈنگ نہیں ہے. 2 کمرے ان کے پاس موجود ہیں، جس میں ایک میں کمپیوٹرز وغیرہ رکھے ہیں اور ایک کو سٹاف روم کے طور پہ استعمال کرتے ہیں.
ایک کمرہ ان کے پاس ایڈیشنل ہے جس میں بارش کی یا تیز دھوپ کی صورت میں تمام کلاسوں کو اول اعلیٰ سے لے کر اور 8 تک کے تمام بچوں کو وہاں ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے بچوں کی پڑھائی بھی متاثر ہو رہی ہے، اور ٹیچرز جو ہیں وہ پتھروں پہ بیٹھ کے پڑھا رہی ہیں، اور سخت ترین موسم میں ان کے لیے انتہائی پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہاں پہ فوری طور پہ اولین ترجیح پہ، چونکہ حکومت کی تعلیم پہ بہت زیادہ توجہ دینے کے دعوے ہو رہے ہیں، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ سب سے پہلے ان کے لیے بلڈنگ کا ایک معقول انتظام ہونا چاہیے۔ خالد کیانی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ ناظرین، بدقسمتی ہے ہماری کہ 30 سال پرانا تعلیمی ادارہ شہر کے بالکل وسط میں وسطی حلقہ ہے، آج بھی وہاں سے 2 MLA جو ہیں، جن میں ایک وزیر اطلاعات سردار مشتاق مناز صاحب ہیں اور عبدالرشید ترابی صاحب کا تعلق بھی اسی حلقے سے ہے، بلکہ باقی سیاست کا محور و مرکز جو ہے وہ وسطی حلقہ ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے یہاں سے کامیاب ہونے والے جو لوگ ہیں، ماضی میں یہاں پہ وزیر صحت بھی رہے سردار قمر زمان صاحب، تو یہ جو جگہ ہے اور یہ جو یہاں پہ جو شہر کے اندر اس طرح کا جو ادارہ ہے، وہاں پہ ساتھ گو کہ ایک کالج بھی ایک مکان کے اندر چلایا جا رہا ہے، تو یہاں پہ قریب ترین اگر ان لوگوں کو کہیں سے شیلٹر اٹھا کے دے دیے جائیں، بے شمار سعودی شیلٹر آگے پیچھے سیل کیے گئے ہیں، حکومت تھوڑا بہت بھی اگر کچھ رول پلے کرے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو کسی فیز میں شامل کر کے اس ادارے کو تعمیر کیا جانا چاہیے، نہیں تو کم از کم جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ نوٹس لیتے ہوئے اس ادارے کو تعمیر کرے، تو یقیناً ایک بہت بڑا لوگوں کی جو اس علاقے کی جو بچیاں ہیں ان کے والدین کا بھی مطالبہ ہے کہ یہ ایک بہت مشکل ان کی جو ہے وہ آسان ہوگی۔ یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک شارٹ سی بریک اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم ٹو ٹاک، میں ہوں شوکت حسین۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کرتے ہیں، آج آپ کو ہم دکھا رہے ہیں ایک سبزی منڈی یہاں پہ بن رہی ہے ارجہ میں۔ ارجہ میں یہ سبزی منڈی، اس کا جو پروجیکٹ تھا اس کا آغاز 2013 میں کیا گیا تھا، اور اس وقت جس فرم کو یہ ٹھیکہ دیا گیا اس فرم نے کچھ شاید زیادہ کام نہیں کیا، تو پھر یہ جو ٹھیکہ تھا یہ ایک دوسری فرم جو میاں والی سے جس کا تعلق ہے، میاں جی انجینئرنگ کمپنی MIC کے نام سے یہ کمپنی یہاں پہ کام کر رہی ہے، اس کو اس پروجیکٹ کا ٹھیکہ دیا گیا ہے۔ یہ جو سبزی منڈی ارجہ میں قائم کی جا رہی ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی جو لاگت ہے وہ تقریباً 18 کروڑ روپے بنتی ہے، اور اس میں مختلف یہ جو پارکنگ ایریا ہے، یہاں پہ آکشن شیڈز بنائے گئے ہیں، یہاں پہ شاپس بنائی گئی ہیں، یہاں پہ ایک مشن ایجنٹ جو ہیں ان کے آفیسز بنائے گئے ہیں، اس کے نیچے کولڈ سٹور جن میں فروٹ رکھا جائے گا، یہاں پہ میٹ بھی یہاں پہ رکھا جائے گا، سبزی بھی رکھی جائے گی، اور ساتھ ہی ان لوگوں کی رہائش کے لیے بھی جگہ جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ جو یہاں پہ تعینات اس کے جو SDO ہیں جو اس کو دیکھ رہے ہیں سردار عبدالرحیم صاحب، انہوں نے اس حوالے سے ہمیں جو تفصیلات بتائی ہیں، سب سے پہلے ناظرین وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس پروجیکٹ پر باحثیت SDO کام کر رہا ہوں عرصہ 1 سال سے، 1 سال اور 2 ماہ ہو گئے۔ میرے ساتھ سب انجینئر بھی ہیں، اور یہ پروجیکٹ ہے جو کہ پہلے 2012 میں یہ سٹارٹ ہوا، جو کنٹریکٹر تھے پہلے وہ کام چھوڑ دیا تھا انہوں نے، ری ٹینڈر ہوا، اور ری ٹینڈر میں اب جو یہ کاسٹ ہے جو اس جو فرم ہے، یہ میاں انجینئرنگ کمپنی ہے جو رحیم یار خان سے ہے، تو اس کے نام الاٹ ہے، اور اس کی جو کاسٹ ہے 130.27 ملین ہے جو اس کو برقرار ہوا ہے، 130.27 ملین۔ اس کے علاوہ یہ کام، اس کی میعاد پہلے 2 سال تھی، لیکن یہ کام کچھ لیٹ ہوا فنڈنگ کی وجہ سے، کوئی مسئلے کے ساتھ۔ ابھی یہ گزشتہ تقریباً 8 ماہ سے بڑے تیزی سے کام شروع ہے، اور امید ہے یہ 6 ماہ میں مکمل ہو جائے گا، میکسیمم 6 ماہ لگیں گے اس میں یہ مکمل ہو رہا ہے، اور ہم دن رات اس پہ محنت کر رہے ہیں کہ اس کو مکمل کریں۔ تو اس کے بڑا فیچر برائٹ ہے، اگر اس پر جس
غیر سے یہ بنایا جا رہا ہے، اور اس پر اسی طرح عمل ہوگا۔ پی ڈبلیو ڈی کے اندر چونکہ یہ ڈپارٹمنٹ جو وہ اس کو دیکھ رہا ہے اور محکمہ زراعت کے حوالے یہ سبزی منڈی کی جانی ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں کیا کیا سہولتیں ہوں گی۔ پی ڈبلیو ڈی کے ایک ذمہ دار اہلکار جن کی یہاں پہ ڈیوٹی ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ اس کی تفصیل بتا رہے ہیں۔ میں اس پروجیکٹ پہ بحیثیت اور سیر خواجہ ریل شمس بات کر رہا ہوں۔ یہ پروجیکٹ ارجا منڈی، سبزی منڈی، ویجیٹیبل، فروٹ ارجا میں ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہماری جو پارکنگ ایریا ہیں اور اس کے ساتھ اوپن شیڈ شاپس ہیں، اوپن شیڈ شاپس میں لوگ اپنی شاپس کھولیں گے، اور اس کے ساتھ ادھر ایک مسجد بنائی گئی ہے، اور ساتھ ادھر ارجا سبزی منڈی میں رہائشیں بھی ہیں، اور ساتھ کمیشن ایجنٹ شاپس ہیں۔ کمیشن ایجنٹ شاپس میں نیچے کولڈ سٹوریج ہے، اور اس کے اوپر رہائشیں ہیں۔ جو بندہ رہے گا یعنی کہ ایک آدمی کو 3 شاپس ملیں گی، جس میں اس کے لیے رہائش بھی ہوگی اور اس کے لیے شاپس بھی ہوگی، اور نیچے بیسمنٹ بھی ہوگا۔ تو باقی ادھر ایک اوپن آکشن شیڈ شاپس ہے، آکشن شیڈ ایریا ہے جس میں سارا سامان سٹور سٹاک ہوگا، اور اس کے ساتھ جنرل شاپس ہیں۔ جنرل شاپس میں نیچے ہماری شاپس ہوں گی اور اوپر رہائشیں ہوں گی، اور اس میں ارجا سبزی منڈی میں ہمارے جو بندہ آئے گا ادھر پارکنگ ہوگی، وہ اپنی گاڑی کھڑی کرے گا اور آگے جو کچھ لینا ہوا لے لے گا۔ ناظرین، یہ ایک دیکھا آپ نے کہ آپ ارجا سے تھوڑا سا جب نیچے جاتے ہیں تو یہ سبزی منڈی آپ کو جو یہ عمارات یہاں پہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ 2013 سے کام شروع ہوا، بتایا جا رہا ہے کہ اگلے 6 ماہ میں یا 1 سال تک یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ 18 کروڑ روپے اس پہ خرچ ہو رہے ہیں۔ یہ تو سوالات اب پیدا ہوں گے کہ یہاں پہ جو سبزی رکھی جائے گی، آیا وہ سبزی لوکل یہاں پہ اتنی مہیا کی جا سکے گی؟ کیا لوکل سبزی ہم آلریڈی، مجھے ایک میرے دوست بتا رہے تھے کہ جو آلریڈی ہمارے پاس جو فروٹ اور جو اچھی قسم کی جتنی بھی چیزیں ویجیٹیبل فروٹس وہ ہم باہر بھیج رہے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں پہ بھی یہ منڈی کھول کے اگر ہم کوئی دیسی چیز یہاں پہ آپ کی کڑم ہے، ٹماٹرز ہیں، دوسری 2-3 چیزیں ہیں، اگر وہ یہاں پہ تیار ہوں گی تو پہلی بات تو یہ کہ وہ کتنی تیار ہو سکیں گی؟ یہاں پہ زراعت کا کتنا کام ہو رہا ہے، اور گنے چنے کچھ لوگ ہیں جو زراعت پہ کام کر رہے ہیں۔ محکمہ زراعت جو ہے وہ آزاد کشمیر کا تقریباً آپ کہہ لیں کہ سفید ہاتھی بن چکا ہے، اور اس کے جتنا بجٹ ہے، جتنا اس پہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، اس کا عشر اشیر بھی کام یہاں پہ دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ ہم کوشش کریں گے اگلے کسی پروگرام میں محکمہ زراعت کے ذمہ داران سے بھی بات کر سکیں اور ان سے جان سکیں کہ کیا پروگریس ہے، لائف سٹاک کے حوالے سے یہاں پہ کیا پوزیشن ہے۔ میٹ کی بات کی گئی کہ یہاں پہ سٹور رکھے جائیں گے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بن تو جائے گی۔ آپ 18 کروڑ روپے تو آپ نے خرچ کر دیے، پروجیکٹ ایک جگہ وہاں پہ آپ نے ہائر کر لی، کل اس پہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں کہ یہاں پہ سبزی منڈی نہیں، یہاں پہ اس کو کوئی اور ادارہ بنا دیا جائے، لوگ اپنی اپنی وہاں پہ سیاست چمکانا شروع ہو جائیں، جو اس کے بنیادی مقاصد ہیں وہ بھی پورے نہ ہو سکیں۔ جس پروجیکٹ کو لے کے یہ کام کیا گیا ہے یہ یقیناً مکمل کیا جانا چاہیے۔ اگر اس کو اسی دیانتداری سے، اسی پرپوز کے تحت جو آپ نے جس کو لے کے آپ نے اس کو پرپوزل لے کے آپ نے اس کو شروع کیا تھا، اس کے تحت اگر آپ اس کو کریں گے تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس کو اس طرح نہیں کر سکیں گے تو اتنے پیسے خرچ کرنے کی اس کے عوام کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اور یہ ایک بڑی منڈی یہاں پہ پونچھ ڈویژن کے حوالے سے، جس میں ارجا، درکوٹ، راولاکوٹ اور تمام مضافاتی علاقوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو فائدہ ہوگا۔ تو اگر یہ پوری نہیں ہوگی، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، یہاں پہ چیزیں اس طرح سٹوریج نہیں ہو سکیں گی، اور جو مڈل مین ہے جو ہمیشہ بدقسمتی سے ایک صارف پہ بوجھ بنتا ہے، وہ اس نے اگر یہاں پہ بھی اپنا کام کرنا ہے، یہاں پہ بھی اس نے وہی اسی طرح کے پیسے کمانے ہیں، ایک عام لوگوں کو اس کو کوئی سہولت نہیں ملتی، ایک جو ریٹیلر ہے، جو یہاں کا تاجر ہے، اس کو اگر سہولت نہیں ملتی تو پھر اس منڈی کا کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن چونکہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے، حکومت نے شاید کچھ سوچ کے اس کو بنایا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والا دور اور آنے والا وقت کیا باقی پروجیکٹوں کی طرح اس کو بھی کہیں کسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا، یا جس مقصد کے لیے بنایا اس کے لیے استعمال کیا جائے گا، یا یہ اس پہ ظاہر آنے والا وقت بتا سکے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی شوکت حسین پروگرام ٹائم ٹو ٹاک سے آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہباں۔